الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتادبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے، اور تمہارا بیٹھنا بھی۔ نہ جزاک اللہ نہ سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے سارے بنی اسرائیل جمع کر رکھے، وہ مرکزی مبلغ عالمی مجلس عمل کے مرکزی رہنما مبلغ وہ بھی بیٹھے ہیں، ان کا خطاب بھی ہونا ہے۔ اور کراچی یا رحیم یا ہر خان کے ہمارے مہمان خصوصی نے اپنے دل کے وہ کاشیں نکال کر تمہارے سامنے رکھ دی، لیکن سبحان اللہ کہنے پہ تمہیں تارے لگ گئے، جزاک اللہ بھی نہیں کہا۔ تمہاری گاڑی کیسے چلے گی؟ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے۔ زور سے بولو۔ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور جامعہ محمدیہ یہ مرکز علم و رشد ہدایت، یہ علم کا مینار نور، اور پورے دنیا میں علم اور علوم نبوت پھیلانے والا یہ پیارا مرکز، اس میں قرآن کا درس، حدیث کا درس آپ میرے بھائی سے سن رہا تھے۔ حضرت کے معمولات، صبح ختمات قرآن ختمات یاسین کا اہتمام اور حضرت کی نگرانی، اور کام چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا۔ اس پروگرام پہ تم ناراض ہو یا راضی ہو؟ زور سے بولو۔ اس کام سے بہتر، اعلیٰ، افضل، اکرم، بلند و بالا، اشرف، مکرم، محترم اور ہر لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام اور کوئی دوسری عبادت ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو، ہو سکتی ہے؟ کام ہے تو یہی ہے، پیغام ہے تو یہی ہے، مشن ہے تو یہی ہے، رب کا انعام ہے تو یہی ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے مخدوم محترم رئیس الجامعہ، اساتذہ کرام اور ادھر اضیاف بیٹھے خطبہ عظیم، مجلس تحفظ ناموس رسالت کے مرکزی خطیب اور رہنما، اور کراچی والے مہمان، اور جملہ علماء، طلب عزیز اور سامعین گرامی قدر، بغیر تمہید کے یہاں داخل ہوا، سینوں پر چڑھا، آگے آیا، منظر دیکھا، علماء دیکھے، اولیاء دیکھے، محدثین دیکھے، دور حدیث کے طلبہ پہ نظر پڑی، مہمان رسول کو دیکھا، رحمت برس رہی ہے، مغفرت برس رہی ہے، عنایت برس رہی ہے، اللہ کا فضل برس رہا ہے، کرم برس رہا ہے، توجہات روحانی برس رہے ہیں، اور لوگوں سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ اور جب اندر آیا مجھے ایسے لگا جامعہ مدنیہ میں پہنچا، جامعہ محمدیہ میں پہنچا، مجھے ایسے لگا گویا کہ آج اللہ نے مجھے دنیا میں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ دوسری بات، چونکہ دور حدیث کے طلباء کی حدیث کی وہ صحیح بخاری کی تکمیل ہونے والی ہے، آخری حدیث پہ آنے والی ہے، اور آپ نے بھی حدیث سننی ہے۔ اس سے پہلے سنتے رہے، کیا پاتے رہے؟ ملا کیا؟ فضلات میں
دور حدیث والے تمہیں، تخصص والے تمہیں، موقوف رائے والے تمہیں، ریاض الصالحین والے تمہیں، چہل حدیث والے تمہیں، اور آج کے جمیع حاضرین آج ختم بخاری میں یا علماء کے بیانات میں یا نعت رسول مقبول میں تمہیں حدیث ملے گی۔ تمہیں کیا ملا؟ تمہیں حدیث ملی۔ بظاہر تو بولو سبحان اللہ، بظاہر تو صورت یہی ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جس نے حدیث سن لی، جس نے حدیث پڑھ لی، جس نے حدیث پر توجہ کی، وہ چہل حدیث کیوں نہ ہو، وہ ریاض الصالحین کیوں نہ ہو، وہ مشکات کیوں نہ ہو، وہ بخاری ترمذی کیوں نہ ہو، صحیح ستہ کا کیوں ایک حدیث کیوں نہ ہو، وہ 1000 متداول مروج کتابوں میں کسی ایک کتاب حدیث کی ایک حدیث کا جملہ کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں حدیث صحابہ کرام سنتے رہے، نبی کے ساتھ چلتے رہے، حدیث سنتے رہے، نبی سے سیکھتے رہے، حدیث چلتے رہے، دوزانوں بیٹھ کر حدیث پڑھتے رہے، جہاد میں صحابہ ساتھ رہے، تبلیغ میں ساتھ رہے، دعوت میں ساتھ رہے، تعلیم میں ساتھ رہے، مدرسے میں ساتھ رہے، تلمذ میں ساتھ رہے، بلکہ خوشطبی میں ساتھ رہے، قدم قدم پہ ساتھ رہے، نبی کا منور چہرہ دیکھتے تھے، جسمانی بناوٹ سجاوٹ حسن و جمال دیکھتے تھے، آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، انہیں صحابیت کا مقام مل گیا، لیکن نبوت کا پیغام، نبوت کی تعلیم، نبوت کی ہدایت، نبوت کا جمال، نبوت کی روح، نبوت کا اصل وہ الفاظ کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، تعلیمات کی شکل میں وہ دلوں میں پکتا رہا، ثبت ہوتا رہا، یاد ہوتا رہا۔ لوگوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ جلوہ جہاں آ رہا، ان آنکھوں کے ساتھ ہم دنیا میں اگرچہ دیکھنے میں ہم قاصر ہیں، بظاہر اسباب ناممکن ہے، لیکن دوستو نبی کی روحانی صورت، نبی کا روحانی جمال، نبی کا روحانی کمال وہ حدیث کی صورت میں، دور حدیث کی صورت میں، مشکات کی صورت میں، ریاض الصالحین کی صورت میں، اور آج ختم بخاری کی احادیث کی صورت میں سب کو کسی نہ کسی درجے میں حدیث کا تلبس مل رہا ہے، حدیث کی سماعت مل رہی ہے، حدیث کا اشتغال مل رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جو ایک دن کا حدیث کا شغل رکھتا ہے اور جو ساری عمر حدیث کا شغل رکھتا ہے، جو دورہ میں حدیث کا شغل رکھتا ہے، یا ریاض الصالحین میں حدیث کا شغل رکھتا ہے، یا تصریح تبلیغی نساء میں حدیث کا شغل رکھتا ہے، یا ختم نبوت کے جلسوں میں حدیث کا شغل رکھتا ہے، فرمایا حدیث اپنے سننے والوں میں، اپنے پڑھنے والوں میں، اپنے سننے والوں میں، اپنے پڑھنے والوں میں، اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنے اپنے اشتغال کے مطابق سب سننے والوں میں شان صحابیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ یہ اس مدرسے کی برکت ہے، گلشن علم کی برکت ہے کہ ہماری سب کی بغیر امتیاز کے کسی کی زیادہ کسی ایک کم صحابہ کرام سے نسبت مل گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث کی بات ہے، ایک وکیل تھا اور کہ ایک بڑی جماعت کا سربراہ تھا، میرے پڑوس میں تھا۔ مجھے کہا خانی صاحب تم یتیم ہو، تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے، تو وہ ساری بیچ کر رقم بینک میں رکھ لو، مل جائے گا، بہت ملتا رہے گا، پڑھتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو۔ میں نے کہا حرمت آئی ہے، میرے سامنے حدیث کی کتاب پڑھی، اچانک معارف الحدیث کھول کر دکھائیے، کہنے لگا چھوڑو یار، حدیث چھوڑو، یہ سب خرافات، زٹلیات، کذبات، بکواسات اور جھوٹ کا مجموعہ ہے، جلا کر راکھ کو دریا برد کر دو، ختم کر دو۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ پٹھانوں کا خون بڑا گرم ہوتا ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کی بات آ گئی تو پیغمبر کی بات پیغمبر کے ارشاد ہی سے حل کریں گے۔ میں نے عرض کیا لوگوں تم سے پوچھتا ہوں، لوگوں حاضرین تم سے پوچھتا ہوں، سامعین تم سے پوچھتے ہو، اللہ کے حدیث کو مانتے ہو؟ زور سے بولو مانتے ہو، اور بھی زور سے بولو مانتے ہو؟
جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ایک یونیورسٹی میں میرا واسطہ پڑا تو وہاں میں نے یہی بات چلائی، لوگوں قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ، نبی کلم اللہ، قرآن نور ہے اور نبی سراجم منیرا ہے۔ اب حدیث سنو، میں عرض کر رہا تھا تمہیں کیا مل رہا ہے؟ پہلے یہ بات کہ شان صحابیہ سے حصہ وافر ساتھ لے کر جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ دوسری بات، چونکہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے میری 2 حدیثیں سن لی، یاد رہی یاد نہ رہی، اردو میں سنی، پشتو میں سنی یا عربی میں سن لی، وضو تھا یا نہیں شرط نہیں، مخپخانہ کعبہ ہو یا نہ ہو شرط نہ دے، اور ساتھ اخلاص ہے یا نہیں ہے تب بھی، اور دور حدیث کا طالب علم ہے تب بھی، اولا کا طالب علم ہے تب بھی محروم نہیں جائے گا۔ اور اگر آج یہاں پہنچا اسی نیت سے کہ حدیث سنوں گا تب بھی نیت نہیں تھی، برادری میں آیا، وزاداری میں آیا، رشتہ دار کی دستر بندی ہے وہ ریت نبھانے آیا تب بھی، اور کوئی تماشگیر ذرا آواز سن کے کسی نے بلا لیا یہاں بیٹھ گیا، انشاءاللہ آج کوئی شخص بھی یہاں سے محروم نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سمع حدیثین، جس نے میری 2 حدیث سنی، دو اسنین، تسنیہ کیسے گا؟ 2 حدیث سنا، 2 حدیث ہے، تسنیہ کیسے گا؟ اسنین، ساتھ لگا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، 2 حدیثین 2 اور پھر اسنین 2، پیدا ہو تکرار دے پختو حکم خانہ دے، تکرار نبی سے، یہ تو بظاہر کوئی عیب سا نظر آتا ہے، لوگو عیب نہیں، تکرار نہیں، تاکید ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیوں تاکید ہے؟ کیوں تاکید ہے؟ کیوں تاکید ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو علم تھا جب میری حدیث کی کتابیں 1000 کتابوں کی شکل میں میری تمام احادیث مدون ہو کر منظر عام پر آ جائیں گی، مولانا محمد تقی عثمانی اور ان کی پوری جماعت اس کی تدوین نو اور ترتیب نو ان کا انڈیکس بنانے کے لیے بیٹھ جائے گی، اور اس کی پہلی دوسری جلدیں آ گئی ہیں، وہ چھپ کر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ یہ کام ہوگا جب 1000 متداول مروج کتابوں کو حوالہ بنایا جائے گا، ایسے عالم بھی میری امت کے کروڑوں لوگ ہوں گے جن کی حدیثوں تک رسائی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر کو علم تھا انہیں بخاری تک رسائی نہیں ہوگی، سیاست تک رسائی نہیں ہوگی، مشکات تک رسائی نہیں ہوگی، ریاض الصالحین تک رسائی نہیں ہوگی، 40 حدیث تک نہیں پڑھ سکیں گے، فارغ نہیں ہوں گے۔ فرمایا سامعہ حدیثین، جس نے حدیث کے انطباق اس ماحول پر، جامعہ محمدیہ کے ماحول پر، جس نے آج یہاں پر میری 2 حدیثیں سن لی، حدیثین 2، اس نے 2 فقط 2 وضو ہے نہیں ہے، اخلاص ہے نہیں، سن لیا۔ فرمایا میرے حدیث کی اتنی برکت ہے، حدیث کے مدرسہ کی اتنی برکت ہے، حدیث کے اساتذہ کی اتنی برکت ہے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، تو پیارے پیغمبر کی 2 حدیثوں کے بدلے میں 24 گھنٹے دن رات، شب و نہار، لیل و نہار، دن رات، شب و روز، اور 24 گھنٹے 60 سال کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہو، الحاد ہو، زندقہ ہو، بے دینی ہو، اور یعنی ہو، بغاوت ہو، ڈم توپی، گڈاگانی، اور گھر گھر میں چکلا پہنچ جائے اور جیب میں بچیوں کی چکلے آ جائیں اور لحاف اوڑھ کے توبہ دنیا کا سارا گند دیکھ ماریں اور ایمان تباہ، جان تباہ، صحت تباہ، زندگی تباہ، خاندان تباہ، نکاح تباہ، ازدواج تباہ، اور باہمی قتل و غارت تک نوبت جا پہنچے، ایسے دور میں جب میرا کوئی امتی ایک سنت ادا کرے گا، ایک سنت ایک سنت ایک سنت گھر سے چلے، آج دور حدیث کی تکمیل اور حدیث سننے کے لیے تم پہنچے اس مبارک ترغیب میں شرکت کے لیے، ایک ایک قدم گھر سے چلے، ایک ایک قدم سنت ہے، واپس جاؤ گے تب بھی ایک ایک قدم سنت ہے۔ میرے شیخ مولانا عبدالحق امیر المومنین فی الحدیث فرمایا کرتے تھے اس محفل اجتماع میں شرکت بھی سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہے، پہلو بدلنا بھی سنت ہے، نظر اٹھا کے علماء کا دیکھنا بھی سنت ہے، کان رکھنا بھی سنت ہے، ایک ایک سانس لینا بھی سنت ہے، ایک ایک منٹ بھی سنت ہے، فرمایا ایک ایک سیکنڈ بھی مستقل سنت ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک نظر کے بدلے، ایک ایک لمحے کے بدلے، ایک ایک زاویہ کے بدلے، ایک ایک سماعت کے بدلے، ایک ایک منٹ کے بدلے، ایک ایک سنت کے بدلے، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور لوگوں آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو کروڑوں کروڑوں شہیدوں کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ تو زور آئے اور بھی اونچی آواز سے۔ ایک اور بات، ہمارا تو دنیا میں ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی سہارا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سہارا ہے۔ حضرت امام موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر ہیں، ایک شخص تھا بڑا گناہ گار، بدکار، بد چلن، بد اخلاق، ہر نحوست اس میں، ہر گناہ اس میں، ہر گندہ غلیظ کردار اس میں، گاؤں تنگ، محلہ تنگ، لوگ تنگ، چھوٹے تنگ، بڑے تنگ، خواتین تنگ، دعائیں کرتے اللہ نجات دے نجات دے نجات دے، اسے موت آ گئی۔ جبریل پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پیغمبر یہ واقعہ کا تمہیں علم ہے؟ جی ہاں مجھے علم ہے۔ اسے تو لوگوں نے پاؤں میں رسیاں ڈال کر اور گلے میں رسی ڈال کے کھینچا، گندگی کے پر کھینچتے چلے گئے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، نہ کفن دیا، نہ غسل دیا، نہ دھویا، نہ صاف کیا، نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ قبر کھودی، اور کتوں کے لیے پھینک دیا ہے۔ لوگ اشتعال میں ہیں، قوم غیظ غضب میں ہے، اب بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ رب فرماتے ہیں فوراً جاؤ ان کو دھوو، پہلے ان کی صفائی کرو، پھر غسل میت دو شرعی، اور اس کے بعد کفن پہناؤ، اور پھر نماز جنازہ پڑھاؤ، قبر کھودو، اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کرو، دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلکیں جھکا کے خاموش رہ گئے۔ جواب دوں کیا دیں؟ زبان زبان پہ آتا ہی نہیں، دل میں تو سب کچھ ہے۔ جبرائیل انتظار میں ہے، جواب نہ ملا، فعرج الی السماء، رب کی بارگاہ میں عرض کیا آپ کے پیغمبر تو خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیتے۔ فرمایا جبرائیل پیغمبر کی دل کی بات کو میں سمجھ گیا، وہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جاؤں اسے غسل دوں، دھوؤں، قبر پہ کھودوں اور کفن دوں اور جنازہ پڑھاؤں تو میرے مشن کا کیا بنے گا؟ کون میری بات سنے گا؟ کون تورات پڑھے گا؟ کون میری تبلیغ سنے گا؟ میرے ساتھ کون چلے جائے؟ اپنے ساتھی میرے ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ حکم تو رب کا ہے لبیک، لیکن آگے گاڑی کیسے چلے گی؟ پریشان ہوں۔ رب نے فرمایا جبرائیل پیغمبر سے کہہ دو تمہاری بات اپنی جگہ، یہ آدمی بڑا ظالم تھا، بڑا گناہگار، بدکار، بدچلن، بد اخلاق، لیکن
اس کی ایک ادا اللہ کو پسند آئی اور رب فرماتے ہیں یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیرت میں ڈوب گئے کہ ربا وہ کون سا کام ہے، اس میں کون سی نیکی تھی، کون سی عبادت اور ریاضت اور کون سا تقوی اور کون سا ذکر؟ فرمایا پیغمبر تیرے دل کی بات میں نے سن لی، منحوس صحیح، یہ شخص گناہگار صحیح، بدکار صحیح، عوام کی نظروں میں ملعون صحیح، لیکن مجھے بہت پیارا ہے، مجھے بہت پیارا ہے اور میرا محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، فرمایا پیغمبر حیرت میں نہ پڑو، اس آدمی کا دنیا کی زندگی میں صبح اٹھتا سب سے پہلا عمل عبادت گاہ میں جاتا، تورات کھولتا اور ورق الٹتا اور ورق پہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لفظ اور میم ہا میم دال اور حروف کا نقش دیتا، عکس دیکھتا، اسے چوم لیتا، بوسہ دیتا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق، پھر اس کے ورق الٹتا جاتا، جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آتا، ہونٹوں پہ رکھتا، رخسار پہ رکھتا، آنکھوں پہ رکھتا، پیشانی پہ رکھتا، سر پہ رکھتا، دل پہ رکھتا، چومتا اور جھومتا اور بڑا مست ہوتا اور عشق و محبت کی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر ورق الٹتا، جب تک تورات مکمل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے میم ہا میم دال مکمل نام چوم نہ لیتا، بوسہ نہ لیتا اور دل پہ نہ رکھتا، آنکھوں پہ نہ رکھتا اور کانوں اور رخسار پہ نہ رکھتا، سر پہ نہ رکھتا، اس وقت تک تورات کو نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد چلتا، سارے دن کام کرتا اور کل کے لیے پھر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے کے لیے بے قرار رہتا۔ فرمایا اس کو میرے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حروف سے، نام کے لفظ سے، میم ہا میم دال سے عشق تھا، جنون تھا، محبت تھی، والہیت تھی اور اپنی والہیت کا جو کوئی اظہار کرتا رہا، نچھاور ہوتا تھا۔ جسے میرے پیارے محمد کے نام کے ساتھ اتنا عشق و محبت ہو، پیغمبر تو بھی گواہ ہو جا، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، اور یہ حدیث پہنچے گی امت تک، پیغمبر کی امت، محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ اس روز اس گناہگار کے اور اس کا نماز جنازہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کے میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگوں، اللہ سب کو سچی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے۔ آج اللہ نے ان بزرگوں کی وجہ سے، ان حضرات کی محنت کی وجہ سے، شب و روز جد و جہد کی وجہ سے، شیخ العزیز مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم کے جنون اور والہیت کی وجہ سے ہمیں پیارے محمد کی حدیث دے دی۔ بولو سبحان اللہ۔ بخاری دے دی، سیتہ دے دیے، مشکات دے دیے، حدیث کا گلشن دے دیا۔ لوگوں، آج ان کی برکت سے، اس جامعہ محمدیہ کی برکت سے، ان اکابر کی برکت سے، وہ دیکھو سامنے میرے ختم نبوت کے مبلغ بیٹھے ہیں، ان کا اپنا انداز ہوگا، ان کی برکت سے، اور یہاں معصوم طلبہ کی برکت سے، قرآن پڑھنے والے طلبہ کی برکت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے یہاں کے تمام حاضرین کی برکت سے۔ لوگوں، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو بخشش کا اور مغفرت کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور آخری بات اپنے فضلہ سے، جن کی دستر بندی ہونی ہے، ختم بخاری میں بیٹھے ہیں، تمہیں تکمیل علم بھی مبارک،
دور حدیث بھی مبارک، آگے مفتی بن جاؤ مبارک، بڑے میدان ملیں گے، قیادت ملے گی، سیادت ملے گی، خطابت ملے گی، امامت ملے گی، علم کی عظمتیں ملے گی، عزت کی رفتیں ملیں گی، مال و دولت ملے گا، سیاست میں جاؤ گے، ایم پی اے مینجمنٹ جاؤ گے، ہو سکتا ہے پریزیڈنسی ہاؤس میں پہنچ جاؤ، پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ جاؤ، سارے اپنی عظمتیں اپنی جگہ، وہاں کے کھانے اپنی جگہ، تنخواہیں عزت اپنی جگہ، مرید اور شاگرد اپنی جگہ۔ لیکن دوستو، جس مادر علمی کی گود میں تم کھاتے رہے، تم پلتے رہے، تم بڑھتے رہے، یہاں کے دسترخوان اب تم سے لپیٹے جا رہے ہیں، یہاں کی گود تم سے سمیٹی جا رہی ہے، یہاں سے تمہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ پریزیڈنسی ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے کھانے اپنی جگہ، لیکن یہاں کے ٹکڑوں میں جو لذت ہے وہ کائنات کے کسی کھانے میں نہیں ہے، وہ تم سے چھینا جا رہا ہے۔ عظمتیں مل جائیں گی، رفتیں مل جائیں گی، مرید مل جائیں گے، شاگرد مل جائیں گے، ہوائی جہازوں میں اڑو گے، فقیہ بن جاؤ گے، سب کچھ بن جاؤ گے، اور شاگرد بھی آ جائیں گے۔ لیکن لوگوں فضلائے کرام، یہ مرد کلندر، یہ بوڑھا درویش، یہ اسلام کا سپہ سالار، یہ پیارے پیغمبر کا جانثار، وفادار، عاشق زار، جس انداز سے حدیث پڑھاتا ہے، جس انداز سے طلبہ کی تربیت کرتے ہیں، جس میٹھے انداز سے یہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں سب کچھ مل جائے گا، یہ نگاہیں پھر نہیں ملے گی۔ ان کی قدر کرو، یہاں سے جڑ جاؤ۔ حضرت آپ کو تو پریشانی ہوگی، فراق ہے، لیکن حضرت کے دل سے پوچھو، یہاں کے محدثین کے دلوں سے پوچھو، تم جا رہے ہو، ان کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ربا یہ کتنی بڑی نعمت دی تھی، ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ پیارے پیغمبر یہ تو تیرے مہمان تھے، اب ہم سے جا رہے ہیں بیٹو۔ اور نوجوان فضلائے کرام، علماء کرام، فاضلان گرامی قدر، تم ہزاروں درجے دور سہی، لیکن اپنے اولاد سے بھی انہیں زیادہ پیارے ہو۔ یاد رکھو، بظاہر تو تقریب ہے اور خوشی ہے، لیکن جدائی کا مرحلہ ہے۔ ان کے دلوں سے پوچھو، ان کی آنکھوں سے پوچھو، دھڑک رہی ہیں حضرت کی طرف سے، یہاں کے مشائخ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، اور علماء کی طرف سے، اور تمہارے نچلے درجے موقوف الحوانوں کی طرف سے، ادنا درجے تک، اولا تک سارے، اور چھوٹے ننھے چڑھے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہاری خدمت کر رہے تھے، سب کی طرف سے، اور جامعہ کے ذرہ ذرہ اور ریت کے دانے دانے کی طرف سے تمہاری نظر میں ایک شعر۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں پیش کیا تھا، جب جیل سے وہ جا رہے تھے اور ان کا الوداع ہو رہا تھا۔ صبح انہوں نے جانا ہے، رات کو الوداعی تقریب ہو گئی، مفتی کفایت اللہ نے بڑی نظم پڑھی، اس میں ایک شعر تھا، میں حضرت شیخ کی طرف سے، تمہارے محدثین اساتذہ کی طرف سے، ننھے طلبہ پڑوس اڑوس کی طرف سے تمہاری خدمت میں، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں فضلائے کرام، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، دستر بندی کرانے والے معزز علماء کرام، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں مادر علموں کو، جامعہ کو، اساتذہ کو، ان کی شفقتوں کو، محبتوں کو، عنایات کو، انداز درس کو، محبت بھری نگاہوں کو، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں غیروں سے رشتہ جوڑ کر، بولو سبحان اللہ۔ آخر پہ میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا اور فضلاء سے بھی، میرے ایک دوست ہیں اور بڑے قریبی رفیق ہیں اور شفیق ہیں، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، انہوں نے مجھے تاکید کر دی کہ تم جامعہ محمدیہ میں جا رہے ہو، حضرت محتمم صاحب سے، شیوخ حدیث سے، اور فاضلان گرامی قدر سے، علماء اور مشائخ اور اضیاف سے میری طرف سے درخواست کر دینا کہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہے، ان کے اہلیہ بھی بیمار ہے، ان کے اولاد کی بھی مسائل ہیں اور ان کے خاندانی مسائل بھی ہیں، تو فرمایا میرے لیے خصوصی سے دعاؤں کی درخواست کر دینا۔ ان کا پیغامی موت میں نے پہنچا دیا، جب آخر میں اختتامی دعا ہوگی تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں حصہ ثواب عنایت فرمانا۔ حضرت کا شکر گزار
علماء کا، مشائخ کا، خطیبوں کا، مجھ گناہگار کی طالب علم باتیں، پٹھانوں والی بنی اسرائیل کی باتیں سن لی، غنیمت ہے، اور یہ میرے اعزاز ہے، افتخار ہے اور سند ہے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔